السلام علیکم جی اسکرین، آج ہم حاضر ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 11، 12، 13، 14 اور 15۔ چھوٹی احادیث ہیں، آسانی سے سمجھ آ جائیں گی۔ مشتبہات سے اجتناب، یعنی ایسی چیز کہ جس کے بارے میں آپ کو کنفرم نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام، یہ جائز ہے یا ناجائز، تو اس چیز سے رک جائیں، وہ نہ کریں۔ عن ابی محمد الحسن ابن علی ابن ابی طالب، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ عن ابی محمد ان کی کنیت ہے، اور حسن نام ہے، والد کا نام حضرت علی اور دادا کا نام حضرت ابو طالب۔ سبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ ورحانتہ، اور ان کی خوشبودار نہال، رضی اللہ تعالی عنہما۔ قال، فرمایا، حفظ تو میں نے یاد رکھا، من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، دع ما یریبک، چھوڑ دیجئے اس چیز کو، الی ما لا یریبک، اس چیز تک یا اس چیز کی طرف، یا جب تک، اس چیز تک جو آپ کو شک میں نہ ڈالے۔ یعنی اگر ایک چیز میں شک ہے، مثلا ایک برتن میں پانی رکھا ہوا ہے اور اس کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، اور شک ہے کہ اس میں کسی جانور نے منہ ڈالا ہوگا، اور ایک برتن میں پانی ہے جس کا برتن اوپر سے ڈھکا ہوا ہے، تو جس کا منہ ڈھکا ہوا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، اور جس کا منہ کھلا ہے اس میں تو شک ہے۔ تو جس میں شک ہے اس کو چھوڑ دیں، جس میں شک نہیں ہے اس کو لے لیں۔ حدیث نمبر 12 ہے، غیر ضروری باتوں سے بچنا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء، آدمی کی اسلام کی خوبی میں سے یہ بات ہے، ترکہ، اس کا چھوڑ دینا، ما لا یعنی ہے، اس چیز کا چھوڑ دینا جو اس سے متعلقہ نہ ہو۔ یعنی جس کی سے آپ کا تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ دو لوگ کسی مباحثے میں ہیں، یا دو لوگوں کے درمیان کوئی بات ہو رہی ہے، آپ کا اس میں کوئی واسطہ نہیں ہے، تو آپ اس میں حصہ دار نہ بنیں۔ اور زندگی میں کتنی ایسے چیزیں ہیں کہ ان کا آپ کے ساتھ تعلق نہیں، آپ ان کے ساتھ کا تعلق نہیں ہے، تو اس کو چھوڑ دیجیے۔ من حسن اسلام المرء، یہ اسلام انسان کے اسلام کی خوبی ہے۔ اگر اس کا جس چیز کے ساتھ تعلق نہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو سمجھیے کہ اس کا اسلام بہت اعلیٰ ہے، اچھا ہے، خوبی ہے اس میں۔ حدیث نمبر 13 ہے، عن ابی حمزہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابی حمزہ کنیت ہے، انس بن مالک نام ہے، اور خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمتگار تھے۔ 10 سال انہوں نے مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، قال، فرمایا، لا یؤمن احدکم، لا یؤمن، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، حتیٰ، یہاں تک کہ، حتیٰ کی بھی کہہ سکتے ہیں، یہاں تک کہ، یحب، وہ پسند کرے، لأخیہ، اپنے بھائی کے لیے، ما یحب لنفسی، وہی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جو سہولت، جو آسانی، جو آسائش، جو عزت اپنے لیے چاہیے، وہ دوسروں کو بھی دے، تو تب جا کے آپ کو بھی
جو ہے وہ عزت ملے گی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنا بہترین فرمان ہے۔ حدیث نمبر 14 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل، حلال نہیں ہے، دم و امرئن، کسی شخص کا خون، مسلم، جو مسلمان ہو، کسی مسلمان شخص کا خون حلال نہیں ہے، یعنی اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا، اس کی زندگی کو ختم نہیں کیا جا سکتا، الا بإحدى ثلاث، مگر تین باتوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک کا وہ مرتکب ہو تو پھر اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے پہلا السیب الزانی، شادی شدہ شخص اگر بدکاری کرے، والنفس بالنفس، اور اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو قاتل کو بدلے میں قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے، والتارک، اور چھوڑنے والا، ترک کرنے والا، یہ ترک سے ہے، تارک چھوڑنے والا، لدینہ، اپنے دین کو، المفارق للجماعت، جماعت سے دور ہونے والا ہے۔ تو جماعت کو چھوڑ دینے والا، اپنے دین کو چھوڑ دینے والا شخص بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو تین لوگ ہیں، بدکار، زانی اور قاتل اور مرتد، ان تینوں کا خون حلال ہے، اور ان تینوں کے علاوہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے، کسی مسلمان کا خون نہیں کیا جا سکتا، یعنی کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث نمبر 15 ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص ایمان رکھتا ہے اللہ پر، جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب ہے کہ ہر وقت اسے اللہ کا دھیان ہے، خیال ہے، اور آخرت پر ایمان رکھنے کا مطلب ہے کہ اسے یہ امید ہے کہ جو میں اچھا عمل کروں گا اس کا بدلہ مجھے آخرت میں ملے گا، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، بس اسے چاہیے کہ پھر اچھی بات کہے، بھلائی کی بات کہے، او لیصمت، یا خاموش ہو جائے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو شخص ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت پر، وہ دوبارہ وہی جملہ ریپیٹ ہوا ہے، فَلْيُكْرِمْ، پس چاہیے کہ وہ عزت دے، جارہ، اپنے پڑوسی کو۔ تو پڑوسی عام طور پر جو ہے وہ اچھا نہیں کرتے، غلطی کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، اور ہر وقت ان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے پڑوسی جو ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آخرت پر اگر ایمان ہے کہ مجھے ہر اچھائی کا بدلہ آخرت میں ملے گا، تو پڑوسی پھر اچھائی کرے یا برائی کرے، آپ کو اچھائی ہی کرنی ہوگی۔ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہی جملہ پھر ریپیٹ ہے کہ جو شخص ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت پر، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، پس چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے۔ تو مہمان بدلے میں کیا دیتا ہے؟ کچھ بھی نہیں دیتا۔ مہمان سوتا ہے، چیزیں گھر کی استعمال کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے اور گھر میں رہتا ہے، تو جب چلا جاتا ہے تو اس کے وہ تو کچھ بھی نہیں دے کے جاتا، لیکن اس کا بدلہ اگر آخرت میں اللہ سے چاہیے تو پھر اس کو عزت دیں، اس کا اکرام کریں، اس کی مہمان نوازی کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عسکرین پھر حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔